اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے۔ اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اور اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو اس سے چھپا سکتے ہیں جو ان کی تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ آپ میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے، اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو، یعنی موت کا دن۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیہات کے رہنے والے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یوں دعا مانگ رہے تھے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب مقرر کو فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دیا، پھر ان دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا، تم کس قبیلہ کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبیلہ بنو عامر سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ یا اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعہ خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں، اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین اور میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجئے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے، اور پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔ یہ جو میں نے دعا سنائی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے، اس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجہ کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ پہلے وہ 2 نفل پڑھے، اس کے بعد اس طرح دعا کرے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، بیان کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور اس جیسی کوئی صورت اتاری ہے، اور یہی وہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے کہ پہلی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستہ پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر غضب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے اخیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر، اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعات اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تمہیں بارشیں عطا فرمائیں گے، اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے،
اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا؟ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو۔ زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو؟ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ دادوں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب اللہ پاک ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت اور شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم اللہ پاک کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی ایسی عام صفات بیان فرمائیں جسے ہر عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی طرح دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں،
اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا، اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ میرے بھائیو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس کو برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں، اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے، جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کے پورے کامیاب ہیں۔ اس صورت نے مسلمانوں کو ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور اپنے احباب و متعلقین کے اعمال سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالح کا پابند ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو
جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ اس کے علم ازلی میں پہلے سے یہی مقدور ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو بھی دے دی گئی تھی کہ جس طرح نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ کی امت بھی تمام امتوں اور قوموں پر سبقت لے جائے گی، کیونکہ اس کو سب سے اشرف و اکرم پیغمبر نصیب ہوگا اور بہترین شریعت ملے گی۔ علوم و معارف کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔ ایمان، عمل و تقوی کی تمام شاخیں اس کی محنت و قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی۔ ایمان، عمل، تقوی کی تمام شاخیں اس کی محنت و قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی۔ وہ کسی خاص قوم، نسب، مخصوص ملک میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم کو اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا۔ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔